فیض احمد فیض احمد فیض 13 فروری 1911 میں پنجاب کے ضلع نارووال کی ایک چھوٹی سی بستی کالا قادر کے ایک زمیندار جاٹ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ فیض صاحب کے آبا و اجداد چودھری تھے، اسی لیے آپ کا پیدائشی نام چودھری فیض احمد تھا۔ لیکن جب بحیثیت شاعر انہیں شہرت حاصل ہوئی تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ تخلص کا اضافہ کرتے ہوئے اسے فیض احمد فیض لکھنا شروع کر دیا۔ فیض احمد فیض کے مزاج میں حیرت انگیز نرمی تھی۔ ان کا بچپن ڈرپوک پن کی حدوں کو چھوتا ہوا انتہائی شرمیلا تھا۔ ان کا گھرانہ ایک علمی گھرانہ تھا۔ ان کے والد خان بہادر سلطان محمد خان بیرسٹر تھے۔ فیض صاحب کی ابتدائی تعلیم مشرقی انداز میں شروع ہوئی اور انہوں نے قرآن کے 2 پارے بھی حفظ کیے۔ اس کے بعد سیالکوٹ کے بہترین اسکول اسکاچ مشن اسکول، جس میں علامہ اقبال بھی تعلیم حاصل کر چکے تھے، عربی زبان اور فارسی زبان کے بہترین اور قابل قدر معلم سید میر حسن سے تعلیم حاصل کی۔ 1927 میں اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ سے اول درجے میں میٹرک پاس کیا اور اس کے 2 سال بعد 1929 میں مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ اس زمانے میں فیض صاحب نے اردو نثر میں بہت دلچسپی لی۔ رتن ناتھ سرشار اور عبدالحلیم شرر کی تقریباً سبھی تصنیفات پڑھ ڈالی۔ پھر اردو شعراء کے دواوین ان کی توجہ کا مرکز بنے اور وہ اس جہان شاعری میں مستغرق ہو گئے۔ یہ زمانہ رومانوی شاعری کے عروج کا زمانہ تھا۔ حفیظ جالندھری اور اختر شیرانی خواص و عوام میں بہت مقبول تھے۔ اس وقت فیض صاحب نوجوان تھے اور نوجوانوں کی عام عشقیہ تجربات سے وہ بھی گزر رہے تھے، اس لیے انہوں نے شاعری کا آغاز رومانوی نظموں سے کیا۔ اسی عرصے میں ان کا رجحان انگریزی ادب کی جانب ہوا۔ ابتدا میں وہ انگریزی ناولوں کے مطالعے میں مصروف ہوئے۔ رفتہ رفتہ ان کی انگریزی بہتر ہوتی چلی گئی اور انگریزی زبان سے ان کی واقفیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ فیض صاحب اپنے والد کی خطوط لکھنے میں مدد کرتے تھے اور انہیں اخبار پڑھ کر سنایا بھی کرتے تھے، جس سے ان کو اردو اور انگریزی زبانوں پر مہارت حاصل ہوئی۔ انگریزی ناولوں کے مطالعے میں مصروف ہونے کے باوجود فیض صاحب اردو شاعری کی اس طلسماتی دنیا کو نہ بھول پائے۔ ان کے والد کو بھی اس شوق کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے فیض صاحب کو اپنے ساتھ مشاعروں میں لے جانا شروع کر دیا۔ 1928 میں فیض صاحب نے مرے کالج سیالکوٹ کے حلقہ ادب کی جانب سے کالج میں منعقدہ ایک مشاعرے میں پہلی بار اپنی شاعری کے باعث داد سمیٹی۔ مرے کالج سیالکوٹ سے FA کرنے کے بعد فیض صاحب نے 1929 میں لاہور کی جامعہ پنجاب سے ملحق گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا اور اس کالج میں فیض احمد فیض کو پطرس بخاری اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم جیسے اساتذہ کی رہنمائی حاصل ہوئی۔ جنوری 1931 میں گورنمنٹ کالج میں مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں موضوع اقبال کے تحت فیض صاحب نے اشعار پڑھے اور اس کلام پر تحسین و آفرین پیش ہوئی اور یہ نظم کالج کے مجلہ راوی میں شائع بھی ہوئی۔ کالج میں داخلے کے بعد فیض صاحب کی سخن گوئی کو شہرت ملنا شروع ہو گئی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے 1931 میں انہوں نے BA کے ساتھ ساتھ عربی میں BA آنرز کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ 1933 میں انگریزی ادب میں MA اور پھر 1934 میں عربی زبان و ادب میں بھی MA کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر 1935 میں فیض صاحب نے امرتسر کے محمدن اورینٹل کالج میں بطور لیکچرر ملازمت حاصل کر لی اور 1940 تک تقریباً 5 سال یہاں رہے۔ امرتسر میں قیام کے دوران ہی فیض صاحب نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کی۔ امرتسر میں فیض احمد فیض کا رابطہ صاحبزادہ محمود الظفر اور ان کی بیگم ڈاکٹر رشید جہاں سے تھا اور انہی دونوں کی وساطت سے ان کی ملاقات سجاد ظہیر سے ہوئی۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانی تھے۔ انہی ملاقاتوں سے فیض صاحب نے مارکسزم کے نظریات میں دلچسپی لینا شروع کی اور مارکسزم کی جانب فیض صاحب کا دھیان صاحبزادہ محمود الظفر نے کروایا تھا۔ سجاد ظہیر سے ملاقات کے بعد
فیض صاحب نے لاہور میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی شاخ قائم کروانے کا بیڑا اپنے سر لیا۔ امرتسر میں قیام کے دوران ہی فیض صاحب نے لاہور سے شائع ہونے والے ادبی پرچے ادب لطیف کی ادارت بھی سنبھالی۔ فیض صاحب کا یہ صحافت میں پہلا باقاعدہ قدم تھا۔ فیض صاحب نے اپنے ادبی سفر میں آل انڈیا ریڈیو کے لیے بھی کچھ ڈرامے لکھے۔ ان میں سے کچھ تو 1938 سے 1939 کے درمیانی عرصے میں آل انڈیا ریڈیو لاہور سے نشر ہوئے۔ ان ڈراموں میں دی احباب، شکست، توہین عدالت، پرائیویٹ سیکرٹری، سانپ کی چھتری اور شب و روز شامل ہیں۔ امرتسر میں 5 سال گزارنے کے بعد 1940 میں فیض صاحب لاہور آ گئے۔ ہیلی کالج آف کامرس لاہور میں انگریزی کے لیکچرار مقرر ہوئے اور 2 سال تک اس سے منسلک رہے۔ امرتسر میں قیام کے دوران فیض صاحب کی ملاقات ایلس کیتھرین جارج سے ہوئی۔ یہ MAO کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد دین تاثیر کی اہلیہ کی چھوٹی بہن تھیں، جو 16 سال کی عمر سے برطانوی کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ تھیں۔ ایلس کیتھرین جارج ایک روشن خیال خاتون تھیں۔ جلد ہی دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ فیض صاحب کے خاندان کو یہ بات بالکل ناپسند تھی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک غیر ملکی عورت کا انتخاب کیا، لیکن فیض احمد فیض کی ہمشیرہ نے اپنے خاندان کو ایلس کے لیے آمادہ کر لیا۔ بعد ازاں 28 اکتوبر 1941 فیض صاحب نے ایلس کیتھرین جارج سے شادی کر لی۔ شادی کی سادہ تقریب سری نگر میں ڈاکٹر محمد دین تاثیر کے مکان پر منعقد ہوئی۔ ایلس کیتھرین جارج کا اسلامی نام کلثوم رکھا گیا۔ ان کا نکاح شیخ عبداللہ نے پڑھایا۔ مجاز اور جوش ملی آبادی نے تقریب میں شرکت کی۔ اس شادی سے فیض کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پہلی بیٹی سلیمہ ہاشمی 1943 میں دہلی میں پیدا ہوئی، جبکہ دوسری بیٹی منیزہ ہاشمی 1945 میں شملہ میں پیدا ہوئی۔ 1939 میں فیض احمد فیض نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جانے کا فیصلہ کیا تھا اور انہیں کیمبرج یونیورسٹی لندن میں داخلہ بھی مل گیا۔ روانگی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، لیکن اسی دوران دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ فیض صاحب کا لندن کا سفر منسوخ ہو گیا اور فیض صاحب لاہور کے ہیلی کالج میں انگریزی پڑھانے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہٹلر یورپ کے کئی ممالک کو تاراج کر کے ان پر غلبہ پا چکا تھا۔ اس جنگ کے دوران ہٹلر اور اسٹالن کے مابین امن معاہدہ ہو چکا تھا۔ اب ماسکو سے مرکزی ہدایت کے تحت دنیا بھر کی کمیونسٹ پارٹیاں اور کامریڈ اس جنگ کو ایک سامراجی جنگ قرار دے چکے تھے۔ ہندوستان میں ترقی پسند مصنفین بین الاقوامی سطح پر سوویت یونین کے اشتراکی نظریات سے بے حد متاثر تھے۔ ہٹلر اور اسٹالن کے مابین امن معاہدے ہو جانے کے بعد وہ فرنگیوں کی مخالفت میں پیش تھے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ہمیں حقیقت پسندانہ ادب تخلیق کرنا ہے، لہٰذا فرنگیوں کی اعانت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے برطانوی حکومت کا بائیکاٹ کیا۔ ملک بھر میں متعدد کامریڈوں اور روشن خیال دانشوروں کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن اس کے بعد ہٹلر نے وعدہ خلافی کی اور امن معاہدے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 1941 میں سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں کے نزدیک سوویت یونین کے دفاع کو اولیت حاصل تھی۔ ہر کمیونسٹ اور بائیں بازو کے نظریات کے حامل دانشور کی اولین ذمہ داری تھی کہ وہ ہٹلر کے خلاف سینہ سپر ہو جائے، لہٰذا فیض صاحب بھی فاشزم کے خلاف سینہ سپر ہوئے۔ 1942 میں انہوں نے فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ فوج میں فیض صاحب کے ذمے مختلف محاذوں پر ہندوستانی سپاہیوں کو اطلاعات بہم پہنچانے کا کام تھا۔ اس میں فوجی اخبارات اور رسائل وغیرہ کی اشاعت اور ریڈیو پر فوجی پروگرام نشر کرنا تھا اور برٹش انڈین آرمی کی ہائی کمان کو سیاسی مشورہ دینا تھا۔ فیض صاحب فوج میں جنرل اکبر خان کے ماتحت ایک یونٹ میں بھرتی تھے۔ جنرل اکبر خان بائیں بازو کے سیاسی خیالات رکھتے تھے اور اس لیے فیض صاحب کو خوب پسند تھے۔ 1943 میں فیض صاحب میجر اور پھر 1944 میں
لیفٹیننٹ کرنل ہوئے۔ 1947 میں پہلی کشمیر جنگ کے بعد فیض صاحب فوج سے مستعفی ہو کر لاہور آ گئے۔ فوج میں فیض صاحب نے جو خدمات سر انجام دیں اس کے صلے میں برطانوی فوج نے خوش ہو کر MBE ممبر آف دی برٹش امپائر کے خطاب سے نوازا۔ 1947 میں فیض صاحب نے فوج سے مستعفی ہو کر میاں افتخار الدین کے اصرار پر ان کے اخبار پاکستان ٹائمز میں مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ ترقی پسند تحریک کے دیگر بانیان بشمول سجاد ظہیر اور جلال الدین عبدالرحیم کے ہمراہ انہوں نے اشتراکیت پسند کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی بنیاد بھی اسی سال میں رکھی۔ 1948 میں آپ پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ 1948 تا 1950 آپ نے پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے وفد کی جنیوا میں سربراہی کی اور اسی دوران آپ ورلڈ پیس کونسل کے رکن بھی بن گئے۔ سال 1951 فیض صاحب کی زندگی میں صعوبتوں اور شاعری میں نکھار کا پیغام لے کر آیا۔ ان کو حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں، جسے راولپنڈی سازش کیس کہتے ہیں، گرفتار کر لیا گیا۔ بات اتنی تھی کہ لیاقت علی خان کے امریکہ کی طرف جھکاؤ اور کشمیر کے حصول میں ان کی ناکامی کی وجہ سے فوج کے بہت سے افسر ان سے نالاں تھے، جن میں میجر جنرل اکبر خان بھی شامل تھے۔ میجر جنرل اکبر خان فوج میں فیض صاحب کے افسر اعلیٰ تھے۔ 23 فروری 1951 کو میجر جنرل اکبر خان کے مکان پر ایک میٹنگ ہوئی جس میں کئی فوجی افسروں کے ساتھ فیض صاحب اور سجاد ظہیر نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ میں حکومت کا تختہ پلٹنے کی تجویز پیش کی گئی، لیکن اسے ناقابل عمل کہتے ہوئے مسترد کر دیا گیا۔ لیکن فوجیوں میں سے ہی کسی نے حکومت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بات جنرل ایوب خان تک پہنچا دی۔ اس کے بعد میٹنگ کے شرکاء کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 5 سال فیض احمد فیض نے سرگودھا، ساہیوال، حیدرآباد، کراچی اور پاکستان کی مختلف جیلوں میں گزارے۔ آخر اپریل 1955 میں ان کی سزا معاف ہوئی اور رہائی کے بعد وہ لندن چلے گئے۔ 1958 میں فیض صاحب پاکستان واپس آئے، لیکن جیل خانہ ایک بار پھر ان کا منتظر تھا۔ اسکندر مرزا کی حکومت نے کمیونسٹ مواد شائع اور تقسیم کرنے کے الزام میں ان کو پھر گرفتار کر لیا۔ اس بار ان کو اپنے مداح ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں کے نتیجے میں 1960 میں رہائی ملی اور وہ پہلے ماسکو اور پھر وہاں سے لندن چلے گئے۔ 1962 میں ان کو لینن پیس پرائز ملا۔ اس ایوارڈ کے ملنے کے بعد فیض صاحب کی شہرت، جو ابھی تک ہندوستان اور پاکستان تک محدود تھی، ساری دنیا بالخصوص سوویت بلاک کے ممالک تک پھیل گئی۔ انہوں نے کثرت سے غیر ملکی دورے کیے اور وہاں لیکچر دیے۔ ان کی شاعری کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہونے لگے اور ان کی شاعری پر تحقیقی کام شروع ہو گیا۔ 1964 میں فیض صاحب پاکستان واپس آئے اور کراچی میں مقیم ہو گئے۔ ان کو عبداللہ ہارون کالج کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا اور اس کے علاوہ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو خوب نوازا اور کئی اہم عہدے دیے، جن میں وزارت ثقافت کے مشیر کا عہدہ بھی شامل تھا۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کا تختہ الٹا تو فیض صاحب کے لیے پاکستان میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ ان کی سخت نگرانی کی جا رہی تھی اور کڑا پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ ایک دن وہ ہاتھ میں سگریٹ تھام کر گھر سے یوں نکلے جیسے چہل قدمی کے لیے جا رہے ہوں اور سیدھے بیروت پہنچ گئے۔ اس وقت فلسطینی تنظیم آزادی کا مرکز بیروت میں تھا اور یاسر عرفات سے ان کا یارانہ تھا۔ بیروت میں وہ سوویت امداد یافتہ رسالے لوٹس کے مدیر بنا دیے گئے۔ 1982 میں خرابی صحت اور لبنان جنگ کی وجہ سے فیض صاحب پاکستان واپس آ گئے۔ فیض احمد فیض شاعری کے ایک نئے دبستان کے بانی ہیں، جنہوں نے جدید اردو شاعری کو بین الاقوامی شناخت سے ہمکنار کیا۔ فیض صاحب کی شاعرانہ قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا نام غالب اور اقبال جیسے عظیم شاعروں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری نے ان کی زندگی میں ہی سرحدوں، زبانوں، نظریوں اور عقیدوں کی حدیں توڑتے ہوئے
عالمگیر شہرت حاصل کر لی تھی۔ جدید اردو شاعری کی بین الاقوامی شناخت انہی کی مرہون منت ہے۔ ان کی آواز دل کو چھو لینے والے انقلابی نغموں، حسن و عشق کے دلنواز گیتوں اور جبر و استحصال کے خلاف احتجاجی ترانوں کی شکل میں اپنے عہد کے انسان اور اس کے ضمیر کی مؤثر آواز بن کر ابھرتی ہے۔ غنائیت اور رجائیت فیض صاحب کی شاعری کے امتیازی عناصر ہیں۔ خوابوں اور حقیقتوں، امیدوں اور نامرادیوں کی کشاکش نے ان کی شاعری میں گہرائی اور تہداری پیدا کی ہے۔ ان کا عشق دردمندی میں ڈھل کر انسان دوستی کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر یہ انسان دوستی ایک بہتر دنیا کا خواب بن کر ابھرتی ہے۔ ان کے الفاظ اور استعاروں میں اچھوتی دلکشی، سرشاری اور پہلوداری ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیض احمد فیض نے شاعری کا ایک نیا دبستان قائم کیا۔ فیض احمد فیض کی غزلوں، نظموں اور متفرق کلام پر مشتمل شعری سرمایہ نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، غبار ایام، فیض کا حرف حرف، سارے سخن ہمارے، ورق ورق اور کلیات، نسخہ ہائے وفا پر مشتمل ہے۔ فیض صاحب کی پنجابی شاعری پر مشتمل کتاب رات دی رات بھی ان کے شعری سرمایہ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نثری تصانیف میں تنقیدی مضامین پر مشتمل میزان، جیل سے لکھے گئے ایلس کے نام فیض کے خطوط پر مشتمل صلیبِ میرے دریچے میں، تقاریر اور متفرق تحریروں پر مشتمل متاع لوح و قلم، بیگم سرفراز اقبال کے نام فیض صاحب کے خطوط پر مشتمل دامن یوسف، سوویت یونین کے تاثرات اور یادوں پر مشتمل مہو سال آشنائی، مقدمے، دیباچے اور فلیپ پر مشتمل قرض دوستاں۔ علامہ اقبال کے فن اور فکر و نظر کے موضوع پر فیض صاحب کے مضامین کا مجموعہ اقبال، لندن میں قیام کے دوران وہاں لکھی گئی تحریروں اور رودات پر مشتمل فیض کے مغربی حوالے، تہذیب کی تعریف، پاکستانی تہذیب کے اجزائے ترکیبی اور پاکستانی تہذیب کے مستقبل پر فیض صاحب کی تقریروں پر مشتمل ہماری قومی ثقافت شامل ہیں۔ فیض صاحب نے 2 فلموں جاگو ہوا سویرا اور دور ہے سکھ کا گاؤں کے لیے گیت بھی لکھے۔ فیض احمد فیض کی فکر و فن اور شخصیت پر تحقیق و تنقید پر مبنی عزیز احمد مدنی کی تحریر کردہ آج بازار میں پابجولاں چلو، فیض احمد فیض ایک مطالعہ، سحر انصاری کی تحریر کردہ فیض احمد آس پاس، ڈاکٹر عزیزہ بانو کی تحریر کردہ فیض آئینہ نثر میں، ڈاکٹر شفیق اشرفی کی تحریر کردہ فیض احمد فیض بحیثیت نقاد اور متعدد کتابیں شامل ہیں۔ فیض احمد فیض کے کلام کو موسیقی کی دنیا کی مشہور و معروف گلوکاراں ملکہ ترنم نور جہاں، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ۔ اقبال بانو، ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ نیرہ نور، آج بازار میں پاب جانا چلو، چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں۔ ٹینا ثانی، بہار آئی تو جیسے یک بار لوٹ آئے ہے، پھر عدم سے وہ خواب سارے، شباب سارے جو تیرے ہونٹوں
اور دیگر گلوکاروں نے اپنی خوبصورت آوازوں میں گا کر بام عروج پر پہنچا دیا۔ فیض احمد فیض کے کلام کے تراجم انگریزی، فرانسیسی، روسی، فارسی، چیکو سلوواکیا، ہنگری، جاپانی، منگولین، بنگالی، ہندی، نیپالی اور بعض دوسری زبانوں میں بھی ہو چکے ہیں۔ فیض احمد فیض کو ان کی ادبی خدمات کے لیے بین الاقوامی سطح پر جتنا سراہا اور نوازا گیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 1962 میں سوویت یونین نے انہیں لینن پیس پرائز دیا، جو اس وقت کی ذو قطبی دنیا میں نوبل ایوارڈ کا بدل تصور کیا جاتا تھا۔ فیض صاحب کو ان کی موت سے کچھ عرصہ پہلے نوبل ایوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا، لیکن وہ انہیں نہ مل سکا۔ 1976 میں ان کو ادب کا لوٹس ایوارڈ دیا گیا۔ 1990 میں حکومت پاکستان نے ان کو ملک کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا۔ پھر 2011 کو فیض کا سال قرار دیا۔ فیض احمد فیض دمہ اور لو بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ اردو ادب کی گراں قدر خدمات سر انجام دینے والی یہ شخصیت 20 نومبر 1984 میں وفات پا گئی۔ اس وقت تو لگتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت تو لگتا ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا، آنکھوں کے دریچوں میں کسی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا، شاخوں میں خیالوں کے گھنے پیڑ کی شاید اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا، اب آ کے کرے گا نہ کوئی خواب بسیرا، شاید وہ کوئی وہم تھا ممکن ہے سنا ہو، شاید وہ کوئی وہم تھا ممکن ہے سنا ہو، گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا، گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا، اب بیر نہ الفت نہ کوئی ربط نہ رشتہ، اب بیر نہ الفت نہ کوئی ربط نہ رشتہ، اپنا کوئی تیرا نہ پرایا کوئی میرا، اپنا کوئی تیرا نہ پرایا کوئی میرا، مانا کہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، مانا کہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے، مانا کہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے، لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک ہی گھڑی ہے، ہمت کرو جینے کو کوئی عمر پڑی ہے۔